بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگ ساتھیوں، کئی کام ایسے ہیں جو آپ چاہیں تو کریں، جو نہ چاہیں تو نہ کریں۔ ہر ایک کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، اسی طرح سے ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں ہے اور مفتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار سکیں۔ ہماری عمر کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ جناب نماز کے کتنے فرائض ہیں تو کوئی بتائے گا کہ نماز کے اتنے فرض ہیں۔ جب نماز کا فرض نہیں پتہ، ایک فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اور ہم نے کیا سیکھا ہوگا، کیا حاصل کیا ہوگا۔ غسل کے فرائض کی بات کی جائے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرضوں کا نہیں پتہ۔ اگر غسل کے فرض ادا نہیں ہوئے تو ناپاک زندہ ہیں اور اسی طرح سے ناپاک ہم مر گئے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ان زندگیوں کو بھی بدلنا ہے، ان موتوں کو بھی بدلنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مرشد کریم نے یہ کتابیں شائع فرمائی ہیں۔ مقصود الدنیا والآخرہ یہ نصاب تحریر فرمایا ہے۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ اس پہلی جلد کے اندر 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ علم ہوگا تو ادا بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق، دوسرے حصے میں مخلوق کے حقوق، کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا ہوگا تو ہم حق کس طرح سے ادا کر سکیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ پہلی جلد ہے، اس میں اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ یہ دوسری جلد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اخلاق کیا ہیں؟ عادات، کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے۔ اگر ہمیں علم نہیں ہوگا کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ہم سے وہ کام رہ جائیں، اور اگر وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہمیں ان کاموں کا علم نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ہم منع کرنے والے کاموں کو کرنے والے بن جائیں اور ہم اپنی دنیا آخرت کو خراب کر لیں۔ تو اس دوسری جلد کے اندر یہ باتیں کہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے۔ یہ تیسری جلد ہے مقصود الدنیا والآخرہ کی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں مرنا ہے، ہماری موت آنی ہے۔ وہ موت کہ جب آتی ہے تو کسی کو نہیں دیکھتی، نہ غریب، نہ امیر، نہ کالا، نہ گورا۔ جب آتی ہے تو نہ ایک گھڑی آگے بڑھتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتی ہے۔ وہ موت کس طرح سے بھلی ہوتی ہے، موت خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس کا بیان۔ پھر مرنے ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ ایک عرصہ دراز قبر کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے، قبر کے اندر رہنا ہے۔ تو قبر کی زندگی کیا ہے، قبر کس طرح سے گل و گلزار بن سکتی ہے، قبر میں وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے جس کے کرنے کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، اس کا بیان۔ پھر قبر کے بعد روز محشر اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنت کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جنت کی طلب پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں جانے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ذکر پڑھ کر سن کر ہم جہنم سے بچنے والے ہو جائیں، جہنم سے بچنے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ اسلامی روحانی مشن کام کر رہا ہے۔ یہ اسلامی روحانی مشن نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، یہ اسلامی روحانی مشن کام کر رہا ہے۔ کیا آپ ہمارا اس کام میں ساتھ دیں گے؟ اللہ پاک آپ سب کو قبول فرمائے۔
جب آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے تو کرنا کیا ہے، یہ نصاب، یہ کتابیں آپ خرید فرمائیں، ان کو لے جا کر گھر میں درس کا اہتمام کریں، گھر والے بیٹھ جائیں۔ اتنا آسان الفاظ کے اندر، زبان کے اندر حضرت صاحب نے اس کو تحریر فرمایا ہے کہ 8ویں پاس بچہ بھی بآسانی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، خود پڑھیں، آگے بچوں کو پڑھائیں، پورے گھر میں، گھر سے شروع کریں، پھر مسجد میں، محلے میں، جہاں کہیں جائیں۔ میرے پیارے دوستو، اس پیغام کو عام کرتے چلے جائیں۔ اگر پوری جلدیں نہیں خرید سکتے تو یہ جو پہلی جلد ہے، اس میں وہ تمام فرضی علوم ہیں کہ جن کے ادا کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر وہ ادا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس کا علم حاصل کیا، اور اگر ہم جواب نہیں دے پائے، پیارے دوستو، نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی، ہم وہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ نصاب وصول فرمائیں، اور جب آپ اس کام میں ہمارے ساتھی بن رہے ہیں تو آپ نے مزید کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا فون نمبر، جو ہمارا روابط کا اسٹال وہاں موجود ہے، اس کے پاس جا کر لکھوائیں۔ آپ انہیں کہیں کہ جناب میں بھی آپ کا اس کام میں ساتھی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں، میں آپ کے ساتھ اس میں حصے دار ہوں۔ پیارے دوست، بزرگوں، ساتھیوں، جب کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ اور میں اس سے پہلے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی سے دوستی کرو، اس سے اس کا نام، اس کا پتہ معلوم کر لیا کرو۔ تو پیارے دوستو، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی نیک جماعت میں، نیک لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہو۔ نیک جماعت کیا کرتی ہے؟ نیک جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے، نیک جماعت نیکی کی دعوت دیتی ہے، نیک جماعت برائی سے روکتی ہے، اچھے کاموں کو اختیار کرتی ہے، برے کاموں سے بچتی ہے، اوروں کو بچاتی ہے۔ کوئی شخص نیک جماعت میں شریک ہو آقا، لیکن وہ اس نیک جماعت جیسا کام نہ کر سکے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کل قیامت میں اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس جماعت کے ساتھ دنیا کے اندر شریک ہوگا۔ اللہ کا کتنا فضل ہوا۔ پھر پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ کتاب انعام یافتہ لوگ، مرشد کریم نے جو اپنے مرشد کریم کی صحبت میں، حضور سونا سائیں کی صحبت میں 17 سال کا عرصہ گزارا، جو کچھ وہاں سے حاصل فرمایا، سائیں فرماتے بیٹا وہ سب کچھ اس میں تحریر کر دیا۔ یہ کتاب اللہ کا ولی بنانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کے اندر ذکر کے بارے میں کہ ذکر کیا ہے، ذکر کی فضیلت کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت کی برکات کیا ہیں، ذکر کے اثرات کیا ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کا تذکرہ، اللہ کے ولیوں کی حیات کے بارے میں بیان، حضور سونا سائیں کی حیات کا بیان، اور پیرانے کبار کی حیات کا بیان۔ میرے پیارے دوستو، اس کو وصول فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو پڑھنے کے ذریعے ہم بآسانی وہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں ذکر کے حوالے سے اور صحبت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام جوابات اس کے اندر انشاءاللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب مقصود الشفا بوسیلہ ہومیوپیتھی ایسی پیاری کتاب ہے، الف بے کی ترتیب سے ڈکشنری کے انداز میں اس کے اندر ساری باتیں تحریر ہیں، سارے مرض، ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، الف سے لے کر یہ تک بیماریاں، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی بیماریوں کا علاج۔ مثلا سر کا لفظ ہے، سر، آپ سین میں چلے جائیں، سر میں جائیں گے تو سر سے متعلق سر کا درد، سر میں کوئی تکلیف، سر میں جوئیں، دیگر تمام کا بیان۔ پیشانی میں چلے جائیں، آنکھ میں چلے جائیں، آنکھ سے متعلق تمام امراض، چہرے میں چلے جائیں، کان، منہ، اس طرح سے سارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر اعضاء کے مرضوں کا بیان، اور ایسا بیان کہ آپ یقین جانیں تمام تر مرض اس کا علاج اس میں موجود ہے۔ مرض کا نام ہے، علامات ہیں،
علامات کے سامنے دوائی لکھی ہے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے وہ سب کچھ لکھا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ علاج آپ فری لے لیں، اپنا لاکھوں روپے، ہزاروں روپے ضائع کرنے کے بجائے آپ وہ لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ کسی غریب کے منہ میں ڈال دیں، کسی مسکین کے پیٹ میں ڈال دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، اور یہ علاج اللہ کے فضل سے فری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر ہماری باڈی کے جو مزید اعضاء ہیں، جیسے ہمارا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، ان تک کی بیماریوں کے علاج اس کے اندر موجود ہے۔ کئی بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جس کا بیماریوں کا نام کہیں لیا ہی نہیں جاتا، بیماریوں قرار ہی نہیں دی جاتی ہیں۔ مریض بیٹا بیٹا ہنس دے، مریضہ بیٹھے بیٹھے رو دے، مریض سے حوالے سے متعلق مرض کے اندر چلے جائیں گے وہ سارے امراض کا بیان۔ تو وہ تمام بیماریاں جو انسانوں کو عمومی لاحق ہوتی ہیں، ان سب کا بیان اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خوشخبری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر حکیم کے مرض سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو برابر میں بلڈنگ ہے جامعہ مقصودیہ، عالمی مرکز المقصود جامعہ مقصودیہ، سیکٹر 6 سجانی ٹاؤن، یہاں حضرت صاحب ہر ہفتے اتوار والے دن علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ایسے ایسے مرضوں کا علاج جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ کینسر کے مریض، ایڈز کے مریض، ہیپاٹائٹس بی کے مریض، سی کے مریض، آج کل کرونا وائرس، ڈینگی وائرس، اس کے مرضوں کا علاج حضرت والا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ، چرس، بھنگ، افین، تمباکو والا پان، گٹکا نسوار چھوڑنا چاہتا ہے تو حضرت صاحب الائچی دم فرما کے دیتے ہیں۔ 20-25 روپے کی آپ الائچی ساتھ لے کر آئیں، اس کو حضرت صاحب دم فرما کے دیتے ہیں۔ جس وقت نشے کی طلب ہو، نشہ نہ کرے، الائچی لے کر چوسنا شروع کر دے اور دل کے مقام پر تصور رکھ کے سنے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت صاحب کے پروگرامات ہر ہفتے کی رات 10 بجے اور اتوار کو دوپہر 2 بجے کیو ٹی وی پر نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان پروگرامات کو ملاحظہ کریں، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو آگاہ کریں کہ کیو ٹی وی پر ہر ہفتے کی رات 10 بجے، اتوار کو 2 بجے کیو ٹی وی پر یہ پروگرامات نشر ہوتے ہیں۔